بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت مقدمہ جس کا تعلق پنجاب میں الیکشنز ہے، اس میں ایک کا جو بڑی امپورٹنٹ جو اس کے اندر ایک کارروائی ہے اور جو اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ کہ مذاکرات جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہو رہے تھے، تو اس لمحے جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اسی سلسلے میں جو ایک پیش رفت ہوئی تھی اس میں ایک تھوڑا سا تعطل جو ہے اس کا ایک اندیشہ یا ایک اندیا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی طرف سے دیا گیا ہے کہ جو آپریشن جو کیا گیا ہے گرفتاری کے لیے سابق وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کے ان کے لیے، تو اس پہ ان کا جو ریئیکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ کیا ان مذاکرات کو جاری رکھا جائے یا نہیں۔ ناظرین کرام، جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ مذاکرات جو ہے ان کی کامیابی اور ناکامی کا براہ راست تعلق جو ہے وہ پاکستان میں سیاسی استحکام کے ساتھ ہے، اور سیاسی استحکام آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت سے جو ہے وہ ایک بہت معاشی جو ہے بحران سے گزر رہا ہے، اور اگر یہ مذاکرات جو ہے یہ ناکام ہوئے خدا نخواستہ اور ملک میں سیاسی استحکام نہ آیا تو اس کا براہ راست جو تعلق ہے وہ ملک کی سالمیت کے ساتھ ہے۔ تو اس لمحے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پر تحریک انصاف جو ہے اس کے چیئرمین کو جو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ان مذاکرات کا تعطل یا اس کے اوپر اس کے اثرات جو ہے جو واقعہ ہوا ہے یا جو آپریشن ہو رہا ہے یا جو وزیر اعلیٰ جو سابق تھے ان کے گرفتاری کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس کے ساتھ لنک کرنا یا اس کے ساتھ اس کو جو ہے، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ براہ راست تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے، وہ ان کے ایک اتحادی تھے۔ ظاہر ہے اتحادی جو ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ انہی شخصیات کے متعلق جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو سابقہ ویو تھا وہ کچھ ڈیفرنٹ تھا، لیکن بہرحال یہ پاکستان کی سیاست ہے اور زمینی حقائق یہ ہے کہ وقت حالات اور مفادات کے ساتھ وفاداریاں بھی جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں تبدیل ہوتی نظر آتی ہیں۔ لیکن اس میں جو آج جو ہمارا اس وقت آپ کے ساتھ جو میرے بات چیت کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ان چیزوں سے مبرہ ہو کے، اور پھر یہ بھی ایک اس چیز کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان جب بھی کسی استحکام کی طرف، سیاسی استحکام کی طرف اور معاشی استحکام کی طرف جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سامنے بیچ میں آڑے آ جاتی ہے، اور میں اسے کہوں گا کہ ایک سیبوٹاج ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور میں اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو موجودہ جو اب ان کے درمیان مذاکرات ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے شاید یہ کوئی کوشش ہو، لیکن بہرحال وفاقی حکومت کو بھی اس موقع پہ بڑا سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی سوجھ بوجھ اور سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے، اور یہ کہہ دینا کہ جی ہمارا اس آپریشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور خالص صوبائی حکومت نے یہ آپریشن کیا تھا، میرے خیال سے یہ بھی عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ تو اس طرح کے بیانات سے اجتناب کیا جائے، اور اگر اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے اور کسی نے ان مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے کوئی ایک کوشش کی ہے تو یہ ذمہ داری ریاست اور حکومت کی ہے کہ وہ اس کو ڈسپیل کرے، اور اس سلسلے میں بجائے اس طرح کے بیانات دینے کے یہ کہا جائے کہ جی ہم اس کا ریڈریس کریں گے اس کو، یا ہم جو ہوا ہے وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتہ اس بات کا، لیکن بہرحال قانون کے متعلق بینگ اسٹوڈنٹ آف لا تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ ظاہر سب کے لیے برابر ہے، لیکن ٹائمنگ یا وقت جو ہے شاید اس وقت اس پر جو ہے وہ حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے تاکہ یہ مذاکرات جو ہے یہ کامیابی کی طرف، تو یہ اس کارروائی سے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جو سیاسی لوگ جو ہیں یا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کو پیچھے رکھ کے تو انڈر پریشر جو ہے وہ اپنی وفاداریاں بدلیں گے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اپنے سیاسی مفادات ہیں۔ تو اس کا کوئی فائدہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی کارروائی کا، ہاں ضرور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس شخص کے خلاف اگر کوئی مقدمہ درج ہے اور اگر کوئی قانون کے گرفت میں اگر اس کو آنا چاہیے، ضرور ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں اب کوئی آئیڈیل صورتحال رول آف لا کے حوالے سے نہیں ہے، تو بڑی مشکل سے یہ ایک ہوا اور ایک صورتحال ایک ماحول بنا تھا کہ تاکہ، اور امید کی جا رہی تھی کہ سوموار یا منگل تک کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ جو نکل آئے گا، لیکن اب بھی امید رکھنی چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، وطن عزیز کو اس سیاسی، آئینی اور معاشی بحران سے نکالے، اور اس ریکویسٹ کے ساتھ بھی آپ سے اجازت چاہوں گا، میری آپ سے التماس ہے کہ
کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔